بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. توابع بچو، توابع کیا ہو گئے؟ ایک تا صفت ہو گیا. صفت کی پھر ہم نے دو قسمیں پڑھی، ایک صفت بھی حال ہی پڑھا، ایک صفت بھی حال متعلق ہی پڑھا. نیکسٹ آ گیا تاکید. آ گیا تاکید. تاکید کا مطلب آپ خود سمجھتے ہو، کسی چیز کو کیا کرنا ہے، ایمفیسس، زور دینا کسی چیز کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب ثابت کر دے. یہ اب بڑی مشکل ایک پھر الفاظ جو ہے نا ذرا وہ آگے. تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب سننے ثابت کر دے کہ سننے والے کو کوئی شک باقی نہ رہے. سنو ذرا کیا بات کیا کہنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں زید آیا، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں استاد جی زید نہیں ہوگا، عمر بکر ہوں گے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں. زید آیا، ٹھیک ہے نا، زید آیا. میں کہتا ہوں جا زیدن زیدن، وہ زید آیا ہے بھائی، زید، زید آیا، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کہتے ہیں یہ دیکھو اب اس میں کیا پوچھے، اس میں دوسرے زید نے جو تاکید ہے پہلے زید کی نسبت کو جو جا کی طرف ہو رہی ہے، نسبت ہو رہی ہے نا جا. نسبت کا کیا مطلب ہے کہ ان کا کنیکشن ہو رہا ہے، زید آیا. تو اس کنیکشن کو اس نے کیا کر دیا، اس کنیکشن کو اس نے اور مضبوط کر دیا ہے، اس کنیکشن کو اس نے اور مضبوط کر دیا. میں نے کہا جا زیدن زیدن، او زید آیا بھائی، زید آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا، اس نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے. تو اس نے اس کو پختہ کر دیا، خوب ثابت کرے کہ زید کو شک نہیں رہا. اچھا جی، یہ بات وہی ہے. اب میں کہتا ہوں جا القوم، قوم آئی. تو آپ کہتے ہیں استاد جی قوم تو ویسے ہی 75 سال سے سو رہی ہے، 75 سال سے سوئی ہوئی ہے، قوم کہاں سے آ گئی ہے. جا القوم، ٹھیک ہے نا. جا القوم ایسے ہی بس 4 5 لوگ آگے ہوں گے، 10 لوگ آگے ہوں گے، 20 لوگ آگے ہوں گے. تو آپ نے کہا کہ جی یہ قوم آ گئی ہے، جا القوم. میں نے کہا جا القوم کلہم، جا القوم کلہم، پوری کی پوری قوم آ گئی ہو. اس میں کلہم جو تاکید اس نے قوم کے شامل خوب سا ساری قوم آ گئی، ایک بھی باقی نہیں رہا. اب بات سمجھ میں آئی ہے. ہم یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ یاد رکھنا، یہ جو قواعد ہوتے ہیں نا یہ ہماری عام لینگویج کے اندر بھی یوز ہوتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ عام لینگویج کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور میں یہ جو بول رہا ہوتا ہوں سمجھ آ رہی ہے، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی کیا ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی ہم اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، تاکید کی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہو گے کہ ہاں جی آ رہی ہے، آ رہی ہے. سمجھ رہے ہو. تو یہ کیا آگئی، تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب صاحب. نسبت کا مطلب سمجھ گئے کہ آنے کا تعلق ایک آپس میں، ٹھیک ہے نا. تو شامل ہونا کہ مطلب ہے کہ آپ نے کیا کر دیا، ان کو کہا کہ یار یہ ساری کے سارے بیچ میں آ گئے ہیں. اچھا جی، تو اب اس کو کہتے ہیں تاکید کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سننے والے کو شک باقی نہ رہے، جس طرح اس میں دوسری طرح تاکید ذکر کر دیا، ٹھیک ہے نا. جا زیدن زیدن، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے وہ کر دیا، نہیں سمجھ آئی ہے. اچھا جی، اب کہتے ہیں جی تاکید کی دو قسمیں ہیں. تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے لفظی اور ایک ہوتا ہے مانوی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا. ہاں جی 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 بالکل، جی جی بالکل، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے ابھی کیا کر دی ہے، تائید کر دی ہے آپ کی، جی جی بالکل، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ تاکید آ گئی. اچھا، تاکید کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے لفظی اور ایک ہوتا ہے مانوی. تاکید لفظی وہ ہوتی ہے اس میں لفظ مقرر لایا، جیسے جا زیدن زیدن، جا زیدن زیدن. تو یہ کیا آ گیا، تاکید لفظی آ گیا، جا زیدن زیدن. سمجھ آ گئی ہے. اچھا، تاکید مانوی. تاکید مانوی 8 لفظوں سے ہوتی ہے. تاکید مانوی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا، تاکید مانوی کیا آ گیا، 8 لفظوں سے ہوتی ہے. اسے دیکھو، نفسن، نفسن، عین، قلع. آپ نے کہا تھا نا قلع، یاد ہے، قلع ہما. او پڑھا تھا قلعہ، کہاں پہ پڑھا تھا، 16 قسموں میں قلعہ پڑھا تھا، قلعہ پڑھا تھا نا. اچھا، کلتا، یہ بھی پڑھا تھا.
नफ्सुन ऐनुन किला किलता कुल्लुन अजमाउ अक्ताउ अबसाउ। ये आ गया, नफ्सुन ऐनुन किला किलता कुल्लुन अजमाउ अक्ताउ अबसाउ। ठीक है ना। मैंने कहा था, आपने पढ़ा था उस्ताद जी, आपने कहा किला व किलता जो जमीर की तरफ मुजाफ हो, ठीक है ना। तो आपने कहा था उसमें से हमने कहा था जा अनिर रजुलाने व किला हुमा। तो मैंने उसको भी कहा था, मैंने कहा दोनों आए, कहा था ना दोनों। जा अनिर रजुलाने व किला हुमा, मैंने दोनों, दोनों पे मैंने जोर दिया था ना, मैंने कहा था दोनों। तो दोनों का क्या मतलब है यार, एक भी नहीं छूटा, दोनों आए हैं, एक भी नहीं छूटा। देखो ताकीद आ रही है ना, फिर कोई बात उसमें से आ गई है। मैं कहता हूँ जैद और अमर दोस्त हैं, दोनों आए, दोनों आए। तो आप कहते हो यार ये तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना, ये तस्निया नहीं है, ये तस्निया नहीं है, ये बस ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। तस्निया वो था उसमें से किला किलता। अच्छा, नफ्सुन और आइनुन, ये नफ्सुन और आइनुन क्या करते हैं, ये दो लफ्ज वाहिद तस्निया जमा तीनों की ताकीद के लिए आते हैं। अच्छा, नफ्सुन आइनुन ये क्या आते हैं, वाहिद के लिए भी आ जाएगा और तस्निया के लिए भी आ जाएंगे, जमा के लिए भी आ जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा बशर्त है कि इनके सीगों और जमीरों को बदल दिया जाए। हर जगह पे नफ्सुन नफ्सुन नहीं आएगा। अच्छा, कुछ जगहों पे तब्दील होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जैद खुद आया भाई, जैद खुद आया है, जैद खुद आया। जा जैदुन नफ्सुहु, जा जैदुन नफ्सुहु, जैद खुद आ गया भाई, जैद आ गया भाई। मैं कहता हूँ जैद आया, इसमें बात वो नहीं है, जैद आया, इसमें कोई बात नहीं हुई। मैं कहता हूँ जैद खुद ब खुद आ गया भाई, जैद खुद ब खुद आ गया, बनफ्से नफीस। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही, कमाल, ये लफ्ज बड़ा अच्छा बोला आपने। जैद बनफ्से नफीस क्या हो गया, आ गया। तो जा जैदुन नफ्सु, समझ आ रही है बात की। देखो अब ये नफ्सुहू जो है ना, ये क्या है, ताकीद है। अच्छा लेकिन अगर मैं कहता हूँ दो जैद आए, तो जा अज जैदान है, जा अज जैदान अनफुसुहुमा। अच्छा लेकिन ये बात याद रखो, तस्निया के लिए भी अनफुस, ये अनफुस जमा का लफ्ज है। अच्छा, नफ्स उनकी जमा क्या आती, तस्निया नफसाने आता है। लेकिन जब हम तस्निया भी लेकर आएंगे ना, सिर्फ जमीर को तब्दील करेंगे और इधर जमा ले जाएंगे। अच्छा, नफ्स की जमा पे चले जाएंगे। नहीं समझ आई ये बात, जरा समझने की है, पता नहीं मैंने छेड़ तो दी है। जा जैदुन अनफुसुहुमा, वो नहीं समझ आई, नफ्सुन की जमा क्या आती है, अनफुस। नफ्सुन की जमा क्या आती है, अनफुस। आपको अगो साजी पीछे तस्निया आ रहा है, बस ये अरब बोलते ही ऐसे हैं कि तस्निया के लिए जब ताकीद ले नफ्सुन की जमा लेकर आ जाएंगे और जमीर की हुमा ले आएंगे। तो जा जैदान अनफुसुहुमा, और आगे जा जैदून ये जमा आ रहा है, तो अनफुसुहुम यहाँ पे तो जमा है, हम भी जमीर भी जमा है, तो सीगा भी नहीं समझ आई, और नहीं समझ आई। क्या हुआ, नफ्सुन और आइनुन में बच्चों क्या होगा, वाहिद के लिए वाहिद आएगी, जमीर भी वाहिद आएगी। तस्निया के अंदर नफ्सुन की जमा लेकर आओगे, लेकिन जमीर जो है वो तस्निया की लेकर आओगे, और जमा के अंदर तो दोनों ही जमा आएंगे। आगे जो जईदुन भी जमा, जईदूना आ गया, और जो साथ ही क्या आगे जमा के लिए ताकीद लेकर आ रहे हो, तो अनफुस लेकर आओगे और हम जमीर लेकर आओगे। वो बात नहीं समझ में आई है। तो जा जैदुन नफ्सुहु, जा जैदान अनफुसुहुमा, और जा जैदून अनफुसुहुम। आइनुन की मिसाल भी इस तरह समझ लो, आइनुन का मतलब भी यही है, खुद ब खुद, खुद ब खुद, खुद ब खुद, आइनुन यानी खुद वो, ये आंख नहीं मुराद। अच्छा, आइनुहु बजाते खुद, ठीक है ना। तो जा जैदुन आइनुहु, और जा जैदान आयुनुहुमा। ओए होए 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 होए। आप कहेंगे ये क्या हो गया उस्ताद जी, आइन उनकी जमा क्या आएगी, आयुन। क्या आएगा, जमा क्या आएगा, आयुनु। अनफुसु आयुनु, हुमा आएगा, क्यों अज, और जमा लेकर आओगे तो जा अजैदूना आयुनुहुम, आयुनुहुम। तो दोबारा समझो, नफ्सुहु क्यों लेकर आए, क्योंकि जैदुन मुफरद था, तो नफ्स भी मुफरद आई, जमीर भी मुफरद आई। जा जैदान तस्निया आया, लेकिन नफ्स की नफ्सा हुमा नहीं लेकर आएंगे, नफ्सा हुमा नहीं लेकर आएंगे, बल्कि क्या लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, जा जैदान
انفسہما، اور جاء زیدون انفسہم، تو اس میں کیا کریں گے؟ نفسون اور عینن، یہ دونوں لفظ واحد کے لیے بھی آتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی آتے ہیں، جمع کے لیے بھی آتے ہیں، بشرطے کہ ان کے صیغوں اور ضمیروں کو بدل دیا جائے۔ تو صیغہ یا تو واحد کا آتا ہے یا جمع کا آتا ہے۔ ہاں، ضمیریں واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع کی ضمیر لے کر آتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب کہتے ہیں جی قلعہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ تاکید مانوی چل رہا ہے۔ اچھا، تاکید لفظی نہیں ہے، یہ تاکید مانوی ہے، مانوی۔ تاکید لفظی کیا تھا؟ اس میں لفظ مقرر آتا ہے۔ تاکید مانوی میں لفظ مقرر نہیں آ رہا، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ اور ایسی چیز وہ کر رہے ہیں جس سے وہ ہو جائے۔ قلعہ تثنیہ مذکر کے لیے اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں جاء الرجلان، دو آدمی آئے، اس میں بات مزے کی نہیں تھی، لیکن میں ساتھ ہی کا کہتا ہوں آیون کب آئے گا؟ آیون جو ہے جمع کے ساتھ آئے گا نا بچے، یہ تسنیہ کے ساتھ آئے گا آیونہما، یہ تسنیہ کے لیے آئے گا۔ جاء الزیدان آیونہما، ہما آیون جمع کی وہ آ گئی ہے، لیکن وہ اور ہما سے ضمیر سے پتہ چل رہا ہے یہ تسنیہ کے لیے آ گیا آیون۔ تو عینن یا آیون، ایسے ہی نفسن یا انفس، نفساہما وغیرہ نہیں آئے گا۔ اچھا، تاکید کے اندر اس طرح نفساہما، نفسن کی جمع نفسانے کر کے، یہ ایسے نہیں کرو گے۔ قلعہ تسنیہ مذکر کے لیے اور کلتا تسنیہ مذکر تاکید، جاء الرجلان، میں نے کہا دو آدمی آئے، لیکن مزہ نہیں آیا، میں نے کہا دونوں کے دونوں، دونوں کے دونوں، دو آدمی آئے، دونوں کے دونوں، او ہو، اب کوئی بات پکی ہوگی۔ ایسے جاءت المرأتان، دو عورتیں آئیں، نئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کلتاہما، دونوں کی دونوں آ گئیں، مطلب دونوں کی دونوں آ گئیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ مثال کے طور پہ آپ کے دو ٹیسٹ تھے آج، تو آپ نے کہا دونوں ٹیسٹ دے دیے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ دے دیے میں نے، دو ٹیسٹ دے دیے، دونوں کے دونوں، جو ہی آپ نے کہا نا دونوں کے دونوں، اس کا مطلب ہے صرف دو کے دو ہی تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، کلن اور اجمعو، کلن اور اجمعو یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، تسنیہ کے لیے نہیں آئیں گے۔ کلن اور اجمعو یہ واحد کی تاکید کے لیے آئے گا یا جمع کی تاکید کے لیے آئے گا؟ جیسے دیکھو کلن اور اجمعو، جیسے قرات الکتابہ، میں نے کتاب پڑھی، کتاب پڑھی، ایک صفحہ پڑھ کے نا آپ نے کہا میں نے بھی کتاب پڑھی ہے، شاباش ہے۔ جیسے ہم پوچھتے ہیں کل سبق یاد کیا تھا؟ ہاں جی، آپ نے ایک لفظ یاد کیا ہوتا ہے، جی استاد جی یاد کیا تھا، سبق یاد کیا تھا، تو ایک لفظ یاد کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی سبق یاد کیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بات نہیں، قرات الکتاب، میں نے کتاب پڑھی، کلہو، پوری کی پوری کتاب، قرات الکتاب کلہو، پوری کی پوری، جاء القوم، قوم آئی، کلہم، ساری کی ساری قوم، تو دیکھو کس کے لیے آ گیا ہے؟ واحد کے لیے یا جمع کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے۔ اچھا، ایسے ہی اجمع بھی اس کے لیے آتا ہے، اشتریت الفرس اجمعہ، اشتریت الفرس اجمعہ، میں نے پورا کا پورا گھوڑا خریدا۔ ہو سکتا ہے نا چار بندوں نے مل کے خریدا ہوتا، نا 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 بھائی، میں اکیلا کیا ہوں، سارا کا سارا گھوڑا میں نہیں خریدا ہے۔ اشتریت الفرس اجمعہ، سارا کا سارا کام میں نے کیا ہے، تو اجمعہ یہ آ جائے گا۔ اشتریت الفرس اجمعون، ایسے جاء الناس اجمعون، سارے کے سارے لوگ آ گئے، اجمعون، اجمعون، اجمعون بھی ہوتا ہے، اجمعین بھی ہوتا ہے، صحابہ کرام اجمعین ہم کہتے ہیں نا، اجمعین، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے، تو اجمعین، اجمعین ہم اس کو، یہ حالت رفع کے اندر ہے، وہ حالت نسبی جری کے اندر جس طرح آتا ہے اجمعین آ جائے گا، پڑھا تھا نا اجمعون، اجمعین کی حالت نسبی اس طرح ہو جائے گا اجمعین، سمجھ رہے ہو؟ جمع کے لیے آ جائے گا، تو یہ اس میں سے اس کی تاکید وہ آ جائے گی، جمع مذکر سالم والا، اجمعون، اجمعین۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا جی، اب دیکھو اکتاؤ، ابتاؤ، ابساؤ، یہ تابع ہوتے ہیں اجماؤ کے، کیا مطلب؟ یعنی اکتاؤ، ابتاؤ، ابساؤ یہ اجماؤ کے بغیر استعمال نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ جب بھی ہوں گے تو خوب تاکید لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اجماؤ کے بعد ہم یہ بھی لے آتے ہیں، اکتاؤ
ابتو یا ابسو یہ بھی لے آتے ہیں، تابع ہوتے ہیں اجماع کے، یعنی بغیر اجماع کے نہیں آتے، پہلی بات تو یہ ہے، اور نہ اجماع پر مقدم ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جا القوم، قوم آئی، کلہم پوری کی پوری، اچھا جی، اجمعون او پوری کی پوری، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد پھر کوئی بھی ایک لے کر آ سکتے ہو، اقطعون لے آؤ، ابتعون لے آؤ، ابسعون لے آؤ، اجمعون کے بعد لے کر آؤ گے، اجمعون کے بعد لے کر آؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کہتے ہو جا القوم کلہم، پوری کی پوری قوم آئی، او بھائی پوری کی پوری، پوری کی پوری، پوری کی پوری، پوری کی پوری، نہیں سمجھ آئی؟ یہ کیا ہوگا؟ اجمعون کیا ہوتا ہے؟ اجمعون کے اب اقتاؤ ابتاؤ افساؤ یہ تابع کس کے ہوں گے؟ اجماؤ کے تابع ہوں گے، تو اس سے پہلے بھی نہیں آ سکتے، تو آپ کہتے ہو آپ نے خوب تاکید پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جا القوم کلہم اجمعون اقتعون ابتعون ابسعون، تاکید پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے نا اس میں سے ایک لے آؤ، دو لے آؤ، تاکہ تین لے آؤ، جا القوم کلہم کوئی اس میں سے، ہاں یہ اس میں تفضیل ہے سارے، اجمع و اجمع ابتعون، ٹھیک ہے۔ تو جا القوم کلہم اجمع، اب یہ اس کی بات ہے کہ آپ نے کتنی کیا کرنی ہے، کتنی کسی کو تاکید وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، سارے کے سارے، سارے کے سارے، سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا جو کیا ہوتا ہے، جو بیچارہ عشق میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اپنی محبوبہ کو کیا کر رہا ہوتا ہے، خوب تاکید کی وہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو تارے توڑ کے لے آؤں گا، تارے توڑ کے لے آؤں گا، اللہ کی قسم جو ہے نا، تم نے کہنا ہے مجھے تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو کچھ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، تارے میں توڑ کے لے آؤں گا، فلاں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، ویسے ایسے جو ہے نا خوب قسمیں کھا کھو کے جو ہے نا، جب شادی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بازار سے ٹینڈے بھی نہیں لا سکتا، کہ وہ کہے گی ٹینڈے، تو کہے گا کہ جناب ٹینڈے کہاں سے میں لے کر آؤں، میں نے تو تارے توڑنے کا کہا تھا، ٹینڈوں کا تو نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے کہ خوب تاکید پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہوتے ہیں نا یہ اس میں سے بھی ہوتا ہے، ایک ہی میننگ ہے، ایک ہی میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تاکید آپ کرتے ہیں بعض دفعہ، آپ بار بار قسم کھاتے ہیں، اور ایک بار یاد رکھنا، اگر بار بار قسم کھا کے کھاؤ گے نا، بار بار قسم کھا کے اگر وہ کرو گے، اور اگر یمین منعقدہ ہوئی تو اتنی قسمیں ہو جائیں گی، تم نے اگر اس نے کہا نا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تین قسمیں ہو جائیں گی، پھر تین قسمیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ یہ جو ہے نا یہ اجمعون اور اقتاؤن ابساؤن ہو گیا، تو اب جا فعل آ گیا، القوم مؤکد ہو گیا، کس کی تاکید لے کر آ رہے ہو؟ مؤکد کا کیا مطلب ہے؟ جس کی آپ کیا کر رہے ہو، تاکید لے کر آ رہے ہو، کلو مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ تاکید ہو گیا، اجمعون دوسری تاکید ہے، اجمعون جا القوم کلہم اجمعون، ٹھیک ہے نا، جا القوم کلہم اجمعون اقطعون ابسعون، یوں جا القوم کلہم اجمعون کلہم، ٹھیک ہے نا، ایسے۔ تو موقد، اچھا اجمعون دوسری تاکید ہوگی، موقد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فائل ہوا، اور پھر فعل فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور یہ اس اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا نا، سجد ملائکہ کلہم اجمعون، کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اب اس میں کیا تھی، بات پوری نہیں تھی، کلہم اللہ نے فرمایا سارے کے سارے، سارے کے سارے، سوائے کس کے، الا ابلیس، ٹھیک ہے نا۔ ابلیس جو تھا یہ کیا تھا، اس نے کیا کر لیا، انکار کر دیا۔ دو تاکید کون سے ہیں بچوں؟ کلہم پہلی تاکید ہے، اجمعون دوسری تاکید ہے، اگر اب تعاون آ جائے گا تو تیسری تاکید آ جائے گی، اور اس کے بعد اب تعاون بھی آ جائے گا تو چوتھی تاکید آ جائے گی، تو چار تاکیدیں، نہیں سمجھ آئی ہے؟ تو ادھر دیکھو، سجد الملائکہ، تو دیکھو ذرا، دیکھو پھر آپ کہو گے کہ صحیح ترکیب بھی کروائیں، ویسے ہی کروا رہا ہوں، سجدہ فعل ہے، الملائکہ تو مؤکد ہے، الملائکہ تو کیا ہے، مؤکد، کلہم مضاف مضاف الیہ مل کر تاکید اول ہے، اجمعون کیا ہے، تاکید ثانی ہے، مؤکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر، مؤکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر کیا آ جائے گا، سجدہ کے لیے فائل، سجدہ فعل اپنے فائل سے جملہ فعل خبری ہوگا، رائی تو فعل و فائل ہے، الامیرہ مؤکد ہے،
الامیرہ موقد ہے، نفسہو مضاف مضاف الیہ مل کر تاکید، موقد اپنی تاکید سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ واہ 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 واہ، نہیں سمجھ آئی؟ ادخلوا فی السلم کافہ، ہاں کافہ بھی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اچھا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اس نے کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ٹھیک ہے نا؟ تو اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی؟ تاکید کن چیزوں میں موقد کے تابع ہوگی ہیں؟ تاکید، تاکید کن چیزوں میں تابع ہوگی؟ جو اعراب اس کے اوپر آئے گا وہی اعراب اس کے اوپر آئے گا، اور یہ تاکید لازمی نہیں ہے، ہر لفظ مختلف ہوگا، بتایا تو ہے کہ دیکھو یہاں پہ جو تھا نا نفسن اور عینن کے اندر، نفسن اور عینن کے اندر اگر یہ واحد ہوگا تو یہ واحد ہی آئے گا، واحد ہوگا، لیکن اگر یہ تسنیہ آ جائے یا جمع آ جائے تو پھر انفس کا لفظ آئے گا نفسن اور عین کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ تسنیہ یا جمع آ جائے گا تو پھر کیا آ جائے گا؟ انفس کا لفظ آئے گا، وہ نہیں رہے گا۔ اچھا ایسے ہی قلعہ کے اندر تو کھاتا سیدھا سمپل رہتا ہے کہ قلعہ میں تو کھاتا کہتا ہے، ایسے ہی ہاں، اور اس طرح قلعہ کے اندر بھی اعراب کلئی ہما بھی آ سکتا ہے، کلتئی ہما بھی آ سکتا ہے حالت نسبی و جری کے اندر، اور کل اجماؤ کے اندر بھی یہ جو ہے نا وہ اپنے اعراب ماقبل کے اعراب کے مطابق ہو سکتی ہے، اور کل کا لفظ کل ہی رہتا ہے، اچھا کل کا لفظ کل ہی رہتا ہے، ہاں اجماؤ کا لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ اجماؤن ہو جاتا ہے، اجماؤ ہو سکتا ہے، اجماؤن ہو سکتا ہے، اجمعین ہو سکتا ہے، یہ جو ہے نا اکتو ابتو افسو وغیرہ بھی اس طرح ہی ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ویسے عربی کتب کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں تاکید کی اس میں سے۔